کہ جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ نے قرآن میں دی اس میں تمہیں شک ہو، اور جن کے ایمان کا تمہیں پتہ نہیں اس پہ تمہیں شک بھی نہ ہو۔ جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ دے اور اس کا رسول دے اس پہ ہمیں شک ہو، اور جس کی ایمان کی گواہی، جس کے ایمان کا تمہیں پتہ نہ تم ان کو صاحب ایمان سمجھتے ہو۔ مسلمان اور لڑکیاں، سنی لڑکیاں کہاں کہاں جا کے نکاح کرتی ہے پتہ بھی نہیں ہے تم لوگوں کو۔ دو گز زمین کا ٹکڑا تیرا، ہر انسان پہ تمہارا طاقت چل جائے گی اپنے سے کمزور پر، مگر اللہ پر کسی کی طاقت نہیں چل سکتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بنا لو جتنے بنا سکتے ہو۔ یہ میں اس لیے اللہ نے ڈرایا کہ ایمان پہ تو اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو کھڑا مت کرو۔ جب اللہ کے دین کی بات آ جائے، چاہے حاکم ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو اس کو تسلیم کرے۔ تو اب آ جائے، پھر ہر کوئی کل نہیں بن سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہر صحابی کا طریقہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا سارے طریقے میرے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان تمام طریقوں کو جمع کیا 4 پر۔ تمہیں ہر صحابی کا کہیں نہ کہیں وہاں ایک نے ایک کا قول لیا ہوگا، تو یہ ثابت شدہ ہے۔ فروعی مسائل میں اختلاف ثابت شدہ مسائل میں ہوتا ہے، اور نظریاتی مسائل وہ ہوتے ہیں جو غیر ثابت شدہ ہوتے ہیں۔ تو دین کل کا نام ہے، اور مذہب تو جو دین کا انکار کرے وہ بھی گمراہ، اور جو مذہب کا انکار کرے وہ بھی گمراہ، کیونکہ یہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ وَأُولِي الْأَمْرِ اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اچھی طرح سمجھنے والا ہو، اس کو نہیں کہا جاتا جس کو کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ ڈاکٹر اس کو کہا جاتا ہے جو مرض کو سمجھنے والا ہو اور دوا کو سمجھنے والا ہو، اس کو ڈاکٹر نہیں کہا جاتا جس کو نہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ تو صحابہ کے اندر یہ تینوں صفات موجود تھی، مگر موجودہ دور میں اس کی تقسیم ہے، ہر کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو تابعین کے دور تک مجتہد مطلق کا دروازہ بند، اور فی المسلک جاری ہو گیا، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو ایسے مسائل جب آپ مطالعہ کرو گے تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ قرآن اور حدیث کے منافی نظر نہیں آئے گا، اور شاذ مسائل میں موجودہ دور کے اندر ایسے مسائل موجود ہیں، تو اس کا فیصلہ علماء حقانین اور علماء کرام کریں گے۔ دوا آپ خود سے نہیں کھاتے، اور دین کو آپ ایک معمولی چیز سمجھ لیے۔ آپ عقیدہ اس طرح رکھو گے، یعنی ایمان اس طرح آپ کا قبول نہیں ہوگا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان ہے۔ میں آج کل مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو دیکھو اسلام کیا ہے، یہ آسان ہے، یہ حدیث سے یاد رکھو، یعنی یہ بھی اسلام ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس میں صرف اس میں ہی کلمہ ختم ہو گیا، اس کلمے پہ ہی ختم ہو گیا اسلام؟ نہیں، آگے کیا فرما رہے؟ جب من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ کی مراد آئے گی تو اس سے مراد اور اس کی تفسیر احادیث سے کی جائے گی کہ حضور نے اس کا کیا مراد لیا ہے، تم اپنی مرضی نہیں لے سکتے۔ تو فرمایا روزہ، حج، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیا
نماز، روزہ، حج، زکات، یعنی اب یہ اسلام پہ پورا ہے، یہ پورا اسلام یہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب اس میں کیا راز ہے؟ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ حج ہر کوئی نہیں کر سکتا، اگر انکار حج کرے مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ حج نہیں کر سکتا، غریب ہے، مگر اگر یہ مانتا نہیں تو کافر۔ اب ایک شخص معذور نماز نہیں پڑھ سکتا مگر انکار نماز کرے، کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ مگر معذور ہے، بیمار ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، یہ معاف ہے، مگر یہ کہے کہ جماعت بھی نہیں اور نماز بھی نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہ ارکان اسلام ہر کسی کے لیے فرض عین ہے، اس پر ہر کوئی عمل کرے گا، جو نہیں کر رہا وہ گناہگار ہے۔ اس لیے ہم نے آپ سے کہا کہ کلمہ پڑھا کرو کثرت سے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور نماز پڑھا کرو، اس سے اعمال مضبوط ہوتے ہیں۔ ایمان سے، کلمے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اصلاح ہوتی ہے، اور نماز سے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ ان الصلاۃ کون سی آیت ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دونوں بتا دیے، یعنی نماز کی برکت سے آپ فحش کاموں سے بھی رکو گے اور منکرات سے بھی رکو گے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کلمہ کثرت سے پڑھا کرو تاکہ تمہارا ایمان کی تجدید ہوتی رہے۔ اور دو صورتیں ہر عوام یاد کر لے، ایک سورہ یاسین اور ایک سورہ ملک۔ آپ علیہ السلام نے خواہش فرمائی کہ میرے ہر امتی کو کم سے کم یہ دو صورتیں تو یاد ہونی چاہیے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، یعنی آپ کی جو پہلی سیڑھی ہے اس سے سورہ ملک آپ کو نجات دے گی، اور سورہ یاسین فجر کے بعد جو بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں 10 ایسی قبول کرتا ہے جو اس نے مانگی نہ ہو، اس نے مانگی نہ ہو، بن مانگے جو ملے۔ مانگنے والوں کا تو پھر اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہتا ہے یار میری مراد کیا ہے؟ کوڑی ہے، تو تو نے یہاں مراد رکھ لیا، بن مانگے مرادیں پوری ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مانگی ہوئی مراد نہیں، پہلے بن مانگے مراد ہے، تو جو بن مانگے تمہیں مل رہا ہے سمجھ لو یہ اس کی برکت ہے۔ صحیح ہے انشاءاللہ، آ گئی سمجھ؟ تو اسی طرح توبے کی برکت سے اپنے آپ کو طاہر کرتے رہو، توبے سے اپنے آپ کو طاہر کرتے رہو، اور پھر ایک وقت ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طاہرین میں شامل کر دے گا۔ ایک دن میں کوئی نہیں بنتا۔ انسان کی مثال فصل کی طرح ہے، اور فصل یہ باطن کی مثال ہے، پہلے اس کو چیرا جاتا ہے، پھر بویا جاتا ہے، پھر وہ بولتا ہے، پھر وہ کھاد ملتی ہے، چلتے چلتے ایک دن وہ درخت بن جاتا ہے۔ پھر درخت کے ارد گرد تو کھاد ہوتی ہے مگر اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایک نے کہا کہ حضرت آج کل ایک اور ہمارے جو نا ان پر جادو ہوتا ہے، یہ اپنا جادو نہیں کاٹ سکتے، دوسروں کا کیا جادو کاٹیں گے؟ تو یہ تم کاٹ رہے ہو سارے للو، یہ ساری دنیا کا جادو تیرا باپ کاٹتا ہے۔ خود پھنس کے آ کے میرے پاس بیٹھ جاتے ہیں، منہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، کام کرتے، جب یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں تو پھر جو ہمارے اب تو 4 مہینے، یہ 4 مہینے اور 1 مہینے سیکھنے کے چکروں میں مت پڑو، یہ 1 گھنٹے میں بھی بندہ سیکھ سکتا ہے، کمال 1 گھنٹے میں کسی کے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ اور ذکر ساری زندگی کے لیے، کامل صوفیاء کا طریقہ یہی تھا کہ وہ چلہ کشی کر کے ذکر کرتے تھے، یہ کاملین کا طریقہ ہے۔
کثرت سے کسی ذکر کو کرنا یہ صرف ایک ہیلا ہے اوروں کو ذکر کرانے کا، کیونکہ انسان کا نفس ہر وقت ایک نیا کھانا کھاتا ہے. کبھی وہ پیپسی پیے گا، کبھی کولا پیے گا، کبھی یہ مختلف ہے چینی، مگر رنگ جدا ہے اور ذائقے جدا ہے، پھل سارے. تو اسی طرح ذکر کو بھی مرغوب بنایا گیا ہے روح کے لیے. کبھی پاکولا بعد میں ہوگا نا، پہلے پیپسی کولا بنتا ہے. جب بالکل سارا ہو جائے گا پھر یہ پاکولا ہو جائے گا. ہم پاکستان کا ہے پاکولا. تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پھر کہا، میں نے کو کہا حضرت وہ کہہ رہے کہ حضرت پر معاملات، اس کو بولو. میں نے کہا جیسے آتش نمرود تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ٹھنڈی کرتی، اس طرح یہ جادو اللہ نے ہمارے لیے ٹھنڈا کر دیا. کیا تھی یہ؟ اوروں کو تو جلاتی ہے، ہمیں نہیں جلا سکتی. اور آتش نمرود میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا ہے. اسی طرح ان کی اولاد کو بھی جادو میں وہ کیا ہوا ہے. ہم لوگ بھی جادو کا کام کرتے، سادات. یہ آگ تمہارے کو جلاتی ہے، ہمیں نہیں جلاتی. ہم معذور بھی الحمدللہ یہ کہتے لگے عذر ہے. بات یہ ہے کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہتی. اور کمال یہی ہے کہ ہم نے اس سانپوں کے دانت نکال دیے جو کاٹنے والے. ایک سانپ سے بچنے والا یہ کمال نہیں ہے، جو سانپوں کے چارپائی پہ لٹتا ہے یہ کمال ہے. جو بارود سے جو نا اس میں لے کے لٹتا ہے نا وہ کمال نہیں ہے. وہ جو بارڈر پہ جا کر کے فوجی لڑ رہے تھے یہ کمال ہے. ان کی زندگی تم لوگ آگے باتیں کرتے ہو بڑے. میرے سے ایسے سوال کرو جس کا تم کو جواب سیکھے ہم سے جائے. اور تم ہو ہی کچے عقیدے کے، اس لیے کچے انڈے یہاں ٹکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کچے انڈوں کو گرمی نہیں چاہیے. اب انڈا بھی بغیر گرمی کے پکتا نہیں ہے. جس مرغی کے نیچے نا اسی کے نیچے رکھنا، دوسرے کٹ جائے گا خراب ہو جائے گا. یہ 21 دن اس مرغی کے نیچے رہے گا تو بچہ بنے گا. اس کو اٹھا کے دوسرے کرے گا وہ بھی خراب ہو جائے گا، نہ یہاں کرے گا نہ وہاں کرے گا. تو اپنے اس کی اصلاح کرو. اللہ سے مایوس مت ہو. جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ اپنی بڑائیاں کرنا چھوڑ دو. مجھے پتا ہے تم پانی کے بلبلے بھی نہیں ہو. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں. جتنے تم ہو نا اتنا میں تم لوگوں کو جانتا ہوں. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں تمہیں کیا دے رہا ہوں. ہمارا طریقہ عملیات کا نہیں ہے، یہ تمہیں طریقہ ذکر ہے. اور صحابہ کثرت سے ذکر کرنے والے تھے. 3 چیزیں آج تک عملیات کے میدان میں نہیں ہوئی. تم کس طرح عملیات کے میدان کے دعوے کرتے ہو؟ تو سمجھ لیں کہ ذکر صحابہ کے طریقے پہ، اور یہ صحابہ اس سلسلے کے. پہلا طریقہ چلتے پھرتے آج تک کسی کو نہیں ملا ہے. یہ تاریخ پڑھ لو تمہیں کیسے مل گیا. یہ چلتے پھرتے سلسلہ صرف صحابہ کا تھا. بعد کے بزرگان دین اور صوفیاء کرام بھی جا کے غاروں میں بیٹھتے تھے اور اس چیزوں کو حاصل کرتے تھے. چلتے پھرتے آج تک کسی کو ملا ہے؟ تمہیں کیسے مل گیا؟ مگر چلتے پھرتے تمہیں ایک ہی ہستیاں نظر آئیں گی اور وہ صحابہ کی ہستیاں ہیں. جن کی چلتے پھرتے تربیت ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ جو صحابی میدان میں ہے وہ اس کی خانقاہ، جو کھیت میں ہے وہ اس کی خانقاہ، جو اصحاب صفہ ہے وہ اس کی خانقاہ، جو مسجد میں وہ اس کی خانقاہ، جو گھر میں وہ اس کی خانقاہ. ہر جگہ جہاں صحابی ہے وہاں خانقاہ. اور تم ایک جگہ پہ مقید تھے. میں اس طریقے کی تردید نہیں کرتا. یہ بزرگوں کا طریقہ، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اس لیے لکھا ہے شاذلی سلسلہ ہے. کیا لکھتے ہیں؟ بڑے بڑے لکھتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ بھی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ. کیا لکھتے ہیں؟ شاذلیوں کو دنیا کے مشاغل ذکر سے غافل نہیں کر سکتے. آثار سلوک کے اندر لکھا ہے. کس نے لکھا ہے؟ ڈاکٹر خالد محمود.
مانچسٹر والے رحمت دامت برکاتہم نے یہ لکھا، لکھو جاؤ پڑھو، دنیا کے مشاغل شاذلیوں کو غافل نہیں کر سکتے. اور دیکھو یہ غالب الحال ہے، مغلوب الحال نہیں. یہ حال پر غالب ہے، مغلوب الحال نہیں. اور کبھی کبھی انسان پہ ہو جاتا ہے. یہ حق ہے، اتنا بھی ہے، یہ نہیں کہ بس ہم ہمیشہ رہیں گے. آتا ہے موت کا اٹیک، آتا ہے بیماری دے کے چلا جاتا ہے. کیا آتا ہے؟ حضور پہ جادو موت کا ہوا، صرف بیماری دی، صرف بھول نہ دیا. تو یہ نہجے اور آپ علیہ السلام کا فیض ہے، اس لیے ہمیں بھی صرف بھول نہ دیا ہے. کیا موت کا ہے، کام کر گیا، مگر موت اپنے نام کر گیا.